بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج ہم آپ کو کوہ پیماؤں کی سرزمین ہوشے کی سیر کروانے والے ہیں۔ ہوشے ضلع گانچے کا ایک تحصیل ہے، مشبروم وہاں پر واقع ہے، اور یہ آخری گاؤں ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا کی مشہور چوٹیاں ہیں، گشبروم 1، 2 اور 3 وغیرہ۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ اسکردو سے جا سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں کار بھی جا سکتی ہے، اور بہت ساری یونیک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور ضروری وضاحت یہ ہے کہ یہ ویڈیو ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں ہے، جسٹ اس کا انٹروڈکشن ہے، ڈیٹیلڈ ویڈیو بعد میں آئے گی۔ ہوشے کے ساتھ ابھی جو آپ نے وہ دیکھی، وہ لٹل کریم کے نام سے بہت مشہور جانے پہچانے کوہ پیما تھے جن کا انتقال ہوا حال ہی میں۔ تو ہوشے کا نام آتا ہے تو ساتھ میں لٹل کریم کا نام بھی آتا ہے۔ بہرحال آپ کو اس ویلی میں بڑی یونیک چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک بات جو آپ کو اندازہ ہوگا آگے بڑھتے ہوئے، کھپولو گانچے جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو سیلنگ پل آتا ہے، جو کبھی سسپینشن برج تھا، آج کل RCC ہو گیا ہے۔ اس کے تھرو آپ لیفٹ کی طرف مڑتے ہیں اور سیدھے ویلی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو راستے میں مچلو، تلیس اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت گاؤں آتے ہیں، جہاں کی ایک سے بڑھ کر ایک یونیک چیزیں ہیں۔ کہیں عجیب و غریب پل ملیں گے، کہیں بہت پرانے درخت ملیں گے خوبانی کے، جو اور کہیں بلتستان میں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور جو آگے بڑھتے ہیں تو مکانات کی اسٹرکچر میں بھی تبدیلی آتی ہے، درختوں کے میں اس میں بدل جاتے ہیں اسپیشیز۔ بہرحال جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہوشے گاؤں جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں پر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک کسی اٹیلین کا بنایا ہوا ہوٹل ہے ریفیوجیا کے نام سے، اور دوسرا سینٹرل کراکرم نیشنل پارک کا گیسٹ ہاؤس ہے یا ریسٹ ہاؤس ہے۔ ہمارا قیام وہاں پر ہوا تھا۔ GM صاحب بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، GM ستپارہ، ان کی مہربانی سے ہمیں یہاں رہنا نصیب ہوا، اور ہوشے کے لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا آپس کا بڑا انٹریکشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوشے کی کمیونٹی میں بڑا تنظیم ہے، منظم ہے یہ کمیونٹی، اور یہاں پر مارخور بہت کثرت سے ملتے ہیں، جن کو پروٹیکٹ کر کے یہ کمیونٹی خود ٹرافی ہنٹنگ میں کے ذریعے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہاں میرے حساب سے GB کا سب سے آسان ٹریک یا ہائیکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں، اور ہوشے گاؤں کراس کرتے ہی آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر ایک بہت ہی لمبی دیوار نظر آتی ہے جس کو بکھٹ کہتے ہیں۔ یہ بھیڑ بکریاں وغیرہ جانوروں کو جب فصلیں اگتی ہیں تو آگے کرنے کے بعد اس کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ہی ہم ہوشے پہنچے ہیں تو یہ اسی ہوٹل کی لان ہے، یہاں ایک تقریب ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے نوجوانوں نے آگے کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا، اور اس میں فاتح ٹیم کے کھلاڑی یہاں ناچ رہے تھے۔ اس میں یہ جو اسپیشل بچہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کا جوش و خروش قابل دید تھا، اور اس کے ٹیلنٹ پر سب نے داد دی کھل کے۔ پھر یہاں لوکل ڈانس پیش کیا گیا، اور یہ DJ براؤ کی دھن پر ناچ رہے ہیں یہ سارے بچے جو ابھی جیتی ہوئی ٹیم کے ممبرز ہیں یہ۔ اور اب دیکھیں جوش کیسے بڑھا رہا ہے، وہ غالباً ان کا ٹیم کیپٹن یا کوچ بھی ہے۔ تو بہرحال یہاں ہمیں پہنچتے ہی یہ سرپرائز ملا، بڑا ہم نے اس سے انجوائے کیا اس کو۔ اور یہ اونچائی پر ہے تھوڑا سا، یہاں سے آپ تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں تو وہاں ایک میدان سی جگہ پر سینٹرل کراکرم کا گیسٹ ہاؤس ہے، وہاں ہم نے قیام کیا، اور صبح سویرے ہم پھر نکلے۔ ہمیں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا انتظامات تھے۔ انتظامات تو کچھ بھی نہیں تھے، کیونکہ ہمیں اس وقت ٹریکنگ یا ہائیکنگ کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ بس یہ بتایا گیا کہ آگے گشبروم، یہ کوشش ہو رہی ہے گشبروم کی پیک دیکھنے کی، جس نے بادلوں سے اپنا پردہ کر لیا ہوا ہے اس وقت۔ تو یہاں تک ہم نے جانا تھا۔ اور ہوشے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کئی چیزیں یونیک ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، جو ہائیکنگ ٹریکس ہیں شروع میں ایک ہی ہے، تھوڑا سا آگے جا کر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔
اور تینوں ٹریکس کے ارد گرد یا سمجھو دو طرفہ سفید رنگ کے پتھر کھڑے کر کے ٹریک کو واضح کیا گیا، اس لیے اکیلے بھی اگر کوئی بندہ ٹریکنگ کرنا چاہے تو کوئی بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ پھر یہ فری میں گائیڈ بھی فراہم کرتے ہیں یہ لوگ، اس لیے بہت ہی آسانی سے کوئی بھی بندہ ٹریک کر سکتا ہے۔ جہاں 3 راستے یا سمجھو چورنگی سی ہے وہاں پہنچتے ہیں، تو اگر رائٹ کی طرف آپ مڑتے ہیں تو گنڈگرو لا کہلاتا ہے، اس کے تھرو آپ شگر اترتے ہیں، اور شگر کا وہ حصہ جو K2 کے لیے قریب ترین ہے یہ۔ اگر آپ لیفٹ پہ جاتے ہیں تو تمسم کہلاتا ہے، سیدھا جائیں گے تو گشبروم کی طرف ہے، اور گشبروم کا یہ پورشن ہے جہاں تک ہم گئے تھے، یہ بالکل بیس کیمپ کے بہت قریب ہے۔ یہ گلیشیئر شروع ہوتا ہے یہاں سے، اور اس گلیشیئر کے نیچے سے پانی کیسے نکلتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، اور اس کی آواز بھی آپ کو غالباً سنائی دے رہی ہوگی۔ گلیشیئر کا پانی گدلا ہوتا ہے بہت، اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ آئس کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور اس میں مٹی، کنکر، ریت ہر چیز ملی ہوئی ہے، اس لیے جب یہ آئس پگھلتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ سارا مٹیریل بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس لیے پانی بہت گدلا ہو جاتا ہے، جبکہ چشمے کا پانی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو پہاڑی سلسلے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی سٹرکچر، ان پہاڑوں کی سٹرکچر، پورے ہوشے ویلی کے پہاڑوں کی سٹرکچر خونزہ کے فاسو کون سے ملتے جلتے ہیں، یہ کون ٹائپ کے پہاڑ ہیں، اور یہاں سکون تو خیر پہاڑوں میں ہوتا ہی ہے۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیں، پہاڑوں سے اگر آپ کی دوستی ہو گئی تو پھر یہاں جا کے جو آپ کو سکون ملتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ آپ اس کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں پانی بالکل منبع ہے اس کا، دریا، یہ نالا نکلتا ہے اور بڑا زور شور سے نکلتا ہے، اور اس میں شور کے علاوہ مٹی بھی بہت ہے، تو پینے کے قابل تو نہیں ہے، بہت ٹھنڈا یخ پانی ہے۔ اس سے آگے یہ ویلی پوری آپ کو نظر آتی ہے، اور یہاں برف کے اوپر پھسلنے کا یہ بچپن کا ہمارا اسٹائل تھا جو یاد آیا ایک دم، تو میں نے وہ دہرانے کی کوشش کی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، برف 3 طرح کی ہوتی ہے، یہ ہوشے والی کا یہ پورشن ہے جہاں سے 3 راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا برف کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو ابھی پڑ رہی ہوتی ہے وہ تو بالکل سفید صاف ستھری، یہ گشبروم پیک ہے جو آپ کو ہمیں دوسرے دن نظر آئی تھی ہمارے گیسٹ ہاؤس سے۔ یہ میرے سینئرز ہیں، بایولوجی کے پروفیسرز ہیں، اور یہ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں بات کر رہا تھا برف 3 طرح کی ہے، ایک وہ جو ابھی گر رہی ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے، اور دوسری جو اوپر پہاڑوں سے سلائیڈ ہو کر نیچے آتی ہے، یہ برفانی تودہ بھی کہتے ہیں، ایولانچ بھی کہتے ہیں۔ تیسری آئس ہے جو گلیشیئر کی ہے، آئس بہت سخت ہوتی ہے، اور جو ہاں میں اسکیٹنگ کر رہا تھا وہ ایولانچ کا والی برف تھی، ادروائز باقی جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہ گلیشیئر کا تھا۔ اب ہمارا سفر کا اختتام ہو رہا ہے، یہاں پر بہت بڑی خانقاہ ہے، مذہبی عبادت گاہ، یہاں کسی کے فوتگی کا تازہ ترین کوئی کھانا کی دیا جا رہا تھا، تو ہم نے بھی جا کے شرکت کی اور دیسی کھانوں کو انجوائے کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مزید تفصیل بتاؤں گا۔ ٹل دین خدا حافظ، بیسٹ آف لک۔